نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات نے ہم سب کے اوپر بہت بڑا فضل کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے بعد یہ احسان فرمایا کہ ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا۔ اور ایک بہت بڑا احسان اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، بحیثیت انسان اس کے اندر ہماری خوبیاں اور خامیاں سب بیان کر دی۔ خوبیاں جتنی بھی تھی ان کا کمال حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل تھا۔ انہوں نے وہ سارا کچھ کر کے دکھا دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے بیان کی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے احوال کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ہم کل کی بات کو بھی اگر بات کریں تو ہمارے منہ پہ جو لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کل فلاں کام کروں گا، کل فلاں بات بتاؤں گا، کل فلاں جگہ چلیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اس لفظ کے ذریعے سے بالکل قریب کر دیا، الیوم، آج کے دن، کل کا ذکر ہی نہیں کیا، جیسے کہ بالکل ہمارے سامنے کوئی چیز کھڑی ہو، کوئی واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہو۔ الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کرتے رہے ان کے اعضاء سارا کچھ خود سے خود بتا دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سیکورٹی سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعضاء دیے، جو ہمارا جسم بنایا، اس کے بعد ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ضابطہ حیات بھی دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، جسم میں جتنے اعضاء دیے ان کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور اس کو سمجھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ سارا کچھ جو سکھایا گیا وہ کر کے دکھانے کے لیے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی، جو کہ چنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چن کر بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جتنے اعضاء بنائے ہیں ان کی خوبیاں اور خامیاں بھی بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا تو اس کی خوبیاں بھی بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا دل مطلوب ہے، قلب سلیم، سلیم الطبع دل۔ اور میرے محترم عزیزو، انسان کے بگڑنے اور انسان کے سنورنے کے جو راستے ہیں ان میں یہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔
انسان آنکھوں سے جو دیکھتا ہے، دل سے جو فیصلہ کرتا ہے، دماغ سے جو سوچتا ہے، زبان سے جو بولتا ہے، قدم اس کی طرف چلتے ہیں، ہاتھ اس عمل کو کرنے لگتے ہیں، انسان اچھے راستوں پہ چلے، اچھے قول و افعال ہوں، اچھا بن جاتا ہے۔ اگر انسان کے افعال، قول، اعمال برے ہوں تو وہ برا شمار ہوتا ہے۔ اب ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آدمی کے، حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو، مسلمان کو برا سمجھے۔ تو ہمارے دل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو سارے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنورتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعمال سنور جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، جان لو کہ اس کا نام دل ہے، اس کا نام دل ہے۔ اور یعنی کہ انسان کا دل جس طرف مائل ہوگا، انسان کے جسم سے وہی اعمال ظاہر ہونے لگیں گے۔ تو اگر ہم کسی جگہ پہ دودھ لینے کے لیے چلے جائیں اور گھر سے گندا برتن لے کے جائیں، حالانکہ پیسے ہم نے خرچے ہیں، دودھ والے کا کام تو دودھ ڈالنا ہے، لیکن میرے محترم عزیزو، اگر اس کے اندر برتن کے اندر گندگی لگی ہو، برتن گندا ہو، وہ خود سے کہہ دے گا کہ صاف برتن لے کے پھر دودھ ڈالوں گا۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ جو دل ہے، اس کے بارے میں بھی فائدہ یوں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ زمینوں میں سما سکتی ہے نہ آسمانوں میں، ہاں ایک مسلمان کا دل ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سما جاتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، جب گندے برتن کے اندر دودھ نہیں آ سکتا تو گندے دل کے اندر گندے خیالات، گندی سوچیں، گندے افکار رکھنے والے دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کیسے سمائے گی؟ اس لیے دلوں کی صفائی ضروری ہے، اس کے لیے ہمارے اولیاء کرام تزکیہ نفس کرواتے ہیں، ذکر کے اوپر لوگوں کو لگاتے ہیں، ذکر کی تسبیحات بتاتے ہیں، تاکہ ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں، ہمارے دل پاک ہو جائیں، تاکہ ہمارے اعمال پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو دل ہے، اگر یہ ہمارا صحیح ہو گیا تو ہمارے جسم کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان برا عمل کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہ نقطہ اس کے دل پر سخت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطے بڑھتے بڑھتے ایک دن یوں ہوتا ہے کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ خیر کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، اس کو نیکی کر کے خوشی نہیں ہوتی اور برائی کر کے اس کا دل شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس کا غسل کیا ہے؟ ہر وقت ہم اپنے آپ کو ذکر میں لگا کے رکھیں، ہر وقت ہم توبہ استغفار اللہ کی ذات سے کرتے رہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ جائیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت ہم توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، کسی نے دیکھنا ہو جنتی شخص کو تو ان کو دیکھ لے۔ تو ایک صاحب تشریف لائے، وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ایک ہاتھ میں جوتا ہے، اور وہ تشریف لائے۔ پھر اسی طرح دوسرے دن بھی ہوا، آپ نے فرمایا کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہو، ابھی ایک شخص آئے گا اس کو دیکھ لیں، وہی صاحب دوسرے دن بھی تشریف لائے۔ تیسرے دن بھی یوں ہوا، وہی صاحب تشریف لائے۔ تو
تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی مجلس سے باہر نکلے، ان کے پیچھے ہو لیے، چچا میرے گھر میں کوئی بات چیت ہو گئی میرے گھر والوں کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ 3 دن مہمان بن سکتا ہوں؟ کہنے لگے جی بسم اللہ۔ تو وہ ان کے ساتھ رہ کے ان کے اعمال دیکھنے لگے، جب رات ہوتی تو سونے کی دعا پڑھتے اور دراز ہو جاتے، صبح اٹھتے تو جب 3 دن اسی طرح پورے ہوئے، وہ صحابی اس تلاش میں تھے میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی نے کس عمل کی بنا پر اس صحابی کو یہ فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لیں۔ تو تیسرے دن انہوں نے کہا چچا گھر میں بات تو کوئی نہیں ہوئی، ایک دن اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو تو ابھی آئے گا ایک شخص وہ دیکھ لے تو آپ تشریف لائے، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی۔ تو چچا آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ میں 3 دن آپ کے ساتھ رہا، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکوں کہ یہ عمل ہوگا۔ تو کہنے لگے بچے جو میرے عمل تم نے دیکھے ہیں بس یہی ہے، اس سے ہٹ کر تو میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو وہ صحابی خاموشی سے چلنے لگے تو انہوں نے آواز دے کے بلایا، کہا ہاں ایک بات ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے میرے دل میں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یہی ہے وہ بات جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ایسے دل ہوں ہمارے دل حسد سے پاک ہوں، ہمارے دل بغض سے پاک ہوں، ہمارے دل دوسرے مسلمانوں کے لیے بالکل پاک اور صاف اور ہمدردی سے، شفقت سے، رحم سے بھرے ہوئے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو احسان گنوائے ہیں ان میں ایک احسان یہ بھی گنوایا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو آپ کی جو صحابہ ہیں آپ کے چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو یہ دل کا نرم ہونا، دل کی بدبختی کی جو نشانیاں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو کبھی رونے نہیں آتا۔ تو اس لیے دل کی سختی والے اعمال سے ہم سب کو بچنا چاہیے، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اور کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائیں اور قرآن پاک میں اور حدیث میں کثرت سے ایسے واقعات کا ذکر آیا ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں کا کیسے استعمال کیا اور کیسے اللہ کے محبوب بن گئے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دے کے بھی اس کا ضابطہ حیات بھی بتایا کہ آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان مردوں سے کہیے، فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھا کریں۔ اور پھر یہی نہیں کہ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، جھکا کے رکھا کریں، کچھ نیچی نگاہیں رکھا کریں۔ تو دونوں طرف بیلنس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نگاہوں کو جھکا کے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے اور تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، منافقین کے لیے ایک قسم کی ڈانٹ ہے کہ تمہیں آنکھیں دی ہیں تم دیکھتے نہیں ہو، یہ وحی کا آنا، یہ میرے نبی کے ارشادات، تمہیں کان دیے ہیں تم میرے نبی کی باتیں سنتے نہیں ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے، تمہیں دل دیا ہے تم سوچتے نہیں ہو۔ ان کے لیے ڈانٹ ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تمہیں جو آزاد دیے ہیں ان کے استعمال کے ذریعے، ان اللہ کی توفیق کے ساتھ تم اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہو تو یہ تمہارے شکر کا مقام مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے اور کافروں کے لیے اس پر سوچ بچار اور ڈانٹ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، پھر انہی آنکھوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب کوئی مسلمان اپنے والدین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 100 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، چاہے کوئی 100 مرتبہ دیکھے، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ پاک ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں ایسا ثواب دینا کوئی بڑا کام نہیں۔ تو یہی آنکھوں کے بارے میں، یعنی کہ اولاد اپنے والدین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے، اولاد اپنے والدین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے تو حج مبرور کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ آج ہمارے حج اور ہمارے عمرے ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔
جو مسلمان صبح اٹھے کوئی خدمت نہ کرے، شفقت کی نگاہ سے اپنے والدین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھ لے، اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آنکھوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ ہماری زندگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے خوشی کو راحت پہنچا رہی ہیں یا نمازیں چھوڑ کے تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ تو یہ آنکھوں کے بارے میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں، نمازوں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے والے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کرتے ہوئے نظر آئے ہمارے بھائی، ہمیں نماز کا اتنا فکر ہو۔ اور دو آنکھوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگی ہو، اس پر جہنم کی آگ فرمایا حرام ہے۔ اور دوسرا، کوئی شخص اللہ کا ذکر کر رہا تنہائی میں، اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہنے لگے، اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ تو کبھی کبھی اللہ کی ذات کو یاد کر کے، اس کے عذابوں کو یاد کر کے ہم اکیلے میں آنسو بہانے والے ہوں، تاکہ جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہو تنہائی میں، ہماری تنہائیاں ایسی بھی ہوں اور ہماری تنہائیاں ایسے پاک ہوں جیسے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کسی دن کسی وقت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ رحمان کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ہم اپنی آنکھوں کا استعمال اس طرح سے کرنے والے ہیں۔ اور پھر سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہماری یاد سے منہ پھیر لے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اور زندگی کو تنگ کرنے کا کیا مطلب؟ کہ پیسے نہیں کام کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون چھین لیں گے، پیسوں کے انبار ہوں گے، دل پریشان ہوگا، پیسوں سے تجوریاں اور اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن سر درد سے بھرے ہوئے ہوں گے، دل پریشانیوں سے دکھے ہوئے ہوں گے، زندگی پریشانیوں کا تکلیفوں کا منبع ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے دین سے منہ پھیرا ہوا ہے۔ آج ہم ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص ٹینشن کا شکار ہے۔ کیوں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے اپنے منہ کو پھیر لیا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ پھر اگلی بات اسی کے بارے میں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے شخص کو جس نے اپنی زندگی میں دین سے منہ پھیرے رکھا، اللہ کے احکامات سے آنکھیں بند کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باری آئی تو کہا خیر سنت ہے یہ، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس شخص کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے۔ اور پھر یہ کیا کرے گا؟ قال رب لما حشرتنی اعمی، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو آگے اس کا جواب ہے، وہ کہہ رہا کہ قال رب لما حشرتنی اعمی، کہ میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے کیوں اٹھایا گیا؟ وقد كنت بصیرا، میں دیکھنے والا تھا، آج اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، کہ میری آیات، میری نشانیاں تیرے پاس آئی تھی، یعنی تجھے دین کے بارے میں بتایا گیا تھا، میرے احکامات تیرے پاس آئے، میرے نبی شریعت لے کے آئے، میری سنتیں سامنے آئیں اور تم نے ان سے منہ پھیر لیا، تم نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى،
اور آج تجھے بھی اسی طرح بلا دیا گیا. جس طرح تو نے میرے دین سے منہ پھیر لیا تھا آج ہم نے تجھ سے منہ پھیر لیا. جو دین سے ہٹ کر زندگی گزارے گا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اس کے پاس زندگی کے عیاشی کے سارے ریسورس ہوں گے لیکن زندگی پریشان ہوگی. کیوں؟ اس نے اللہ کے دین سے منہ پھیرا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی اور نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون کہ جب بیہودہ باتیں کہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو میرے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کر لیتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں, ان کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے. تو یہ نیک لوگوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو ہم اپنی زندگیوں کو ایسے گزارنے والے ہوں. ہم ہر ایک کے پاس اپنا پیمانہ ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں, میں اللہ سے دور ہوں, میری زندگی کیسی گزر رہی ہے. ہم اپنے آپ کو چیک کرنے والے ہوں. اور پھر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. فرمایا میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا, بہت سی نمازیں, بہت سی زکوٰۃ, نیک اعمال کثرت سے لے کے آئے گا, لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا حق دبایا ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا. تو اب کیا ہوگا کہ وہ سارے لوگ مطالبے کے لیے کھڑے ہوں گے. اب قیامت کے دن کرنسی تو ہے ہی نہیں, وہاں کرنسی ایک ہی ہے, نیکیوں کا تبادلہ ہوگا. تو مطالبے والوں کو اس پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے جو آئے گا اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں تقسیم کریں گے. جس نے ظلم کیا, گالیاں دی, زیادتیاں کی, آج اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کریں گے ان لوگوں میں. تو نیکیاں تقسیم کرتے کرتے یہ وقت آئے گا مطالبے والے لوگ باقی ہیں, یہ پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں لے کے آیا اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں, مطالبے والے باقی ہیں. اب ان لوگوں کی برائیاں اس کے سر ڈالنی شروع ہوں گی اور یہ ہوتے ہوتے وہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا تھا پہاڑوں کے برابر برائیاں جمع ہو جائیں گی اور کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے فرمایا میری امت کا مفلس. مال کی کمی کا مفلس ایسا نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہز بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے رو اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتے وقت جھوٹ بولے تاکہ لوگ ہنس پڑیں. صرف بات اس لیے کرتا ہے لوگ خوش ہو جائیں, لوگ ہنس پڑیں, اس کے لیے وہ لوگوں کو ہنسائے, بات اس لیے کرتا ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے. تو یہ کتنی عادت بن چکی ہے آج ہماری, کسی کا تمسخر اڑانا, کسی کا مذاق اڑانا جو کہ حقیقت پر بھی مبنی نہ ہو. تو ہم اپنی زبانوں کو اس طرح کا استعمال کرنے والے ہوں کہ یہ آیت ہمارے سامنے ہو کہ الیوم نختم علی افواہہم, کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے, ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, تو یہ اس کی عذاب گواہی دیں گے کہ کیا عمل کرتے رہے. یہ آیت ہر وقت ہمارے سامنے ہو. اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ اس کا ارشاد کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے جسم کے سارے اعضاء زبان سے یوں گویا ہوتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ, ہماری خیر تیرے ہاتھ میں ہے. تو سیدھی رہی ہم سیدھے رہیں گے, تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی آدمی کی شخصیت اس کی زبان کے اندر چھپی ہوئی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان, دوسرا وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. دو ضمانتیں مجھے دے دو, مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو. تو میرے محترم عزیزو, ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں, اپنی زبانوں کے بارے میں, اپنی آنکھوں کے بارے میں, جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں اس آیت کو کبھی ہم نہ بھولیں, نہ تنہائیوں میں نہ لوگوں میں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں.
تو میرے محترم عزیزو، ان سارے اعمال کو کرنے کے بعد بھی ہم اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں کہ بڑے بڑے کبائر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دنیا سے گئے تو وہ پتے کی طرح کامتے تھے کہ خدا جانے آگے حشر کیا ہوگا، کیوں؟ وہ تو اعمال کیے ہوئے ہیں لیکن آخرت ان کے سامنے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہو، اللہ کو راضی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں اور زندگی میں کوشش کریں کوئی ہماری وجہ سے پریشان ہو کر ہمارے خلاف اللہ سے فریاد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جسم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن یہ جو گواہی ہوگی کتنی شرمندگی کا مقام ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی کھڑے ہوں اور ہمارا جسم ہمارے خلاف بول رہا ہو، کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس شرمندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔